بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہارے پاس دلائل بشریت کے ہیں، بشر ہم بھی مانتے ہیں، اور پھر میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم بتاؤ آخر حضور ہماری طرح ہیں کیسے؟ یہ کہنا بشر مثلکم کا مطلب یہ ہے، اچھا حضور کو بشر کہا کس نے؟ اللہ نے کہا محبوب فرما دیجئے، محبوب فرما دیجئے، تو اللہ نے فرمایا نا بشر، اور دوسرا بشر کہنے والا کون ہے؟ حضور خود۔ پہلے کس نے فرمایا؟ اللہ نے، اور دوسرا بشر کہنے والا کون ہے؟ حضور خود۔ حضور خود بشر کہتے ہیں، اس پر پھر وضاحت ہے، تواضع ہے، دیگر تفاسیر ہیں، اور تیسرا بشر کہنے والا کون ہے؟ کفار ہیں۔ اب اگر تم حضور کو بشر کہنا چاہتے ہو، یا تو خدا ہونے کا دعویٰ کرنا پڑے گا، توحید کی رٹ لگانے والوں، بشر کہا کس نے؟ یا تو اللہ نے کہا، یا حضور نے فرمایا کہ میں بشر ہوں، اور یا کفار نے کہا میں کہتا ہوں۔ اگر تم بشر کہتے ہو تو یا تو خدائی کا دعویٰ کرو گے، مشرک ہو جاؤ گے، یا کہو گے کہ تم خود حضور ہو، نہ تم خدا بن سکتے ہو، نہ مصطفیٰ بن سکتے ہو۔ ہاں، تیسرا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ تیسرا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہاں وہ تیسرا دروازہ کھلا، اتنا سمپل ہے۔ اور بتاؤ آخر ہیں تمہارے وہ، یعنی کفار ہی ہیں جو کہتے تھے، وگرنہ ہم نے تو ادب مصطفیٰ صحابہ کی زندگی سے سیکھا ہے۔ صحابہ کیا کہتے تھے، صحابہ کے انداز کیا تھے؟ تم بتاؤ آخر کس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مثل کہتے ہو؟ تم کس طرح حضور کی طرح ہو؟ کیا تمہاری نماز حضور کی طرح ہے؟ کیا تمہاری عبادت حضور کی طرح ہے؟ کیا تمہاری ذات حضور کی طرح ہے؟ کیا تمہاری آنکھیں حضور کی طرح ہیں؟ الیاذ باللہ، کیا تمہارے ہاتھ حضور کی طرح ہیں؟ کیا تمہارا جسم حضور کی طرح ہے؟ ارے بدبخت انسان، نادان انسان، کیوں گستاخی کرتا ہے؟ عقل کے ناخن لے، دیکھ تو اپنی ذات کو دیکھ لے، اپنی عبادات کو دیکھ لے، اپنی نماز کو دیکھ لے، تو اپنے کلمے کو دیکھ لے، تیرا کلمہ حضور کے کلمے کی طرح نہیں۔ کیوں؟ تو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ، انا رسول اللہ۔ تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حضور کس طرح کلمہ پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ۔ تیرا کلمہ حضور کے کلمے کی طرح نہیں، تو حضور کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی عبادت پر غور کر، تو اپنی نماز پر غور کر، تو نماز پڑھتا ہے، تجھ پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ کتنی نمازیں فرض ہیں؟ تجھ پر 5 نمازیں فرض ہیں۔ حضور کے متعلق فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، حضور پر تہجد بھی فرض ہے، تجھ پر 5 نمازیں فرض، مصطفیٰ کریم پر 6 نمازیں فرض۔ تیری نماز ان کی نماز کی طرح نہیں، تو ان کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اپنے روزے پر غور کر لے، تو بھی روزہ رکھتا ہے، وہ بھی روزے رکھتے ہیں، تیرا روزہ کیسے ہے؟ افطاری بھی ہے، سحری بھی ہے، سحری کے وقت بھی کھاتا ہے، افطاری کے وقت بھی کھاتا ہے، سحور بھی ہے، افطار بھی ہے، لیکن میرے آقا جب صوم وصال رکھتے ہیں، نہ سحور ہے نہ افطار ہے، بغیر کھائے پیے مسلسل روزے میں ہیں، اور صحابہ میرے آقا کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انتہائی کمزور ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کمزوری کا سبب کیا ہے؟ آقا روزے رکھ رہے ہیں، کیسے روزے رکھ رہے ہو؟ آقا آپ کی طرح روزے رکھ رہے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا لست کہیتکم، لست کہیتکم ایکم مثلی، ایکم مثلی لست مثلکم۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث پیش کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ارے میں تمہاری طرح نہیں، تم میری طرح نہیں۔ کون ہے تم میں جو میری طرح ہے؟ کون ہے تم میں جو مجھ سے تشبیہ رکھتا ہے، مجھ سے مماثلت رکھتا ہے؟ میری مثل تم میں کوئی نہیں۔ میرے آقا فرما رہے ہیں تم میری طرح نہیں، میں تمہاری طرح نہیں۔ ایکم مثلی، ارے میں کہتا ہوں تمہارا روزہ ان کے روزے کی طرح نہیں، تم ان کی طرح کیسے ہو سکتے ہو؟ تمہارا کلمہ ان کے کلمے کی طرح نہیں، تمہاری نماز ان کی نماز کی طرح نہیں، تمہارا روزہ ان کے روزے کی طرح نہیں، تمہاری زکوٰۃ ان کی زکوٰۃ کی طرح نہیں۔ تم پر زکوٰۃ فرض ہے، میرے آقا پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تمہارے ارکان اسلام 5، آقا کے ارکان اسلام 4۔ ارے تمہارے ارکان اسلام آقا کے ارکان اسلام کی طرح نہیں، تم آقا کی طرح کیسے ہو سکتے ہو؟ ہاں؟ اور جانتے ہو آقا پر زکوٰۃ فرض کیوں نہیں ہے؟ آقا پر زکوٰۃ فرض کیوں نہیں ہے پتہ ہے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط یہ ہے کہ مالک کی ملک سے خارج ہو، نکل کر قابض کی ملک میں آ جائے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کب ادا ہوتی ہے؟ جب مالک کی ملکیت سے نکلے اور قابض کی ملکیت میں آ جائے، جو اس پر قبضہ کرے وہ اس کا مالک بن جائے، تب زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ یہ ادائیگی زکوٰۃ کے لیے شرط ہے۔ دیکھو ایک جزیہ فقہ، الولد وما فی یدہ کان لابیہ، الولد وما فی یدہ کان لابیہ، بیٹا اور بیٹے کی ساری ملکیت در حقیقت اس کے باپ کی ملکیت ہوتی ہے۔ بیٹے کے پاس جتنی دولت ہے، اسی لیے باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ کیوں نہیں دے سکتا؟ کیونکہ باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دے گا تو بیٹے کی جتنی بھی ملکیت ہے وہ در حقیقت باپ کی اپنی ہے، تو باپ جب اسے دے گا تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو دے رہا ہے، اس کی ملکیت سے نکلے گی ہی نہیں۔ جب نکلے گی نہیں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اب سمجھ رہے میری بات؟ اسی طرح ایک اور قانون ہے العبد وما فی یدہ کان لمولاہ، یہ زبان علماء سمجھ رہے ہیں۔ العبد، اور آپ کو بھی سمجھاؤں گا انشاءاللہ، گرچہ میں خانہ سخن کا گدائے جدید ہوں، ہر رنگ کی شراب پیالے میں ہے میرے۔ سرکار کا کرم ہے، اعلیٰ حضرت کا کرم ہے۔ ہاں
رند کے ظرف پہ ساقی کی نظر رہتی ہے، اسے چلو سے پلا دے اسے پیمانے سے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا کرم ہے، یہ یوں اعلیٰ حضرت پلاتے ہیں کہ نگاہ مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے، جہاں وہ بیٹھ گئے میں گدا بنا کے اٹھے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا کرم، یہ مشکل باتیں ہیں لیکن انشاءاللہ بہت عام انداز میں سمجھا دوں گا۔ العبد وما فی یدہ کان لمولاہ، عبد کون ہوتا ہے؟ غلام ہوتا ہے۔ غلام، اور غلام کے پاس جتنی دولت ہے، غلام کے پاس جتنا مال ہے، در حقیقت وہ اس کے آقا کا ہے۔ غلام کے پاس جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ اس کے آقا کا ہے۔ بہت کم وقت ہے، توجہ فرمائیں۔ غلام کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کے آقا کا ہے۔ پہلے میں نے کیا کہا؟ بیٹے کے پاس جتنی دولت ہے وہ در حقیقت اس کے باپ کی ہے، اسی لیے باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا اس صورت میں ہوگی کہ مالک کی ملکیت سے نکل کر قابض کی ملکیت میں آ جائے، تب زکوٰۃ ادا ہوگی۔ عین اسی طرح اگر کوئی آقا ہے تو وہ اپنے غلام کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ آقا اپنے غلام کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ کیوں نہیں دے سکتا؟ اگر آقا اپنے غلام کو زکوٰۃ دے تو وہ قانون کیا ہے؟ العبد وما فی یدہ کان لمولاہ، کہ جو عبد کے پاس دولت ہے، جو کچھ بھی ہے، در حقیقت اس کے آقا کی ہے۔ اب آقا اپنے غلام کو کچھ دے گا تو وہ آقا کی ملک سے نکلے گی ہی نہیں۔ جب اس کی ملک سے نکلے گی ہی نہیں تو زکوٰۃ ادا ہوگی ہی نہیں۔ تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، آقا اگر آپ زکوٰۃ دیتے تو دیتے کس کو؟ ارے یہ چاند بھی آپ کا نوکر، یہ ستارے بھی آپ کے غلام، یہ زمین بھی آپ کی غلام، یہ حیوانات بھی آپ کے، یہ نباتات بھی آپ کے، یہ جمادات بھی آپ کے، یہ ساری کائنات آپ کی، یہ سارے غلام آپ کے۔ فرمایا محبوب تجھ پہ زکوٰۃ فرض اس صورت میں ہوتی تو ادا کرتا، تیری ملکیت سے نکلتی۔ ملکیت سے نکلنے کے لیے شرط یہ ہے کہ کسی ایسے کو دے جو خود مالک ہو۔ ارے ساری دنیا تیری نوکر ہے، محبوب تو دے گا کس کو؟ تیری نماز، تیرا کلمہ آقا کے کلمے کی طرح نہیں، تیرا کلمہ آقا کے کلمے کی طرح نہیں، تیری نماز آقا کی نماز کی طرح نہیں، تیرا روزہ ان کی روزے کی طرح نہیں، تیری زکوٰۃ ان کی زکوٰۃ کی طرح نہیں، تو ان کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے اپنی پوچھنا چاہتا ہوں، آخر کس زاویے سے، کس پہلو سے، کس حیثیت سے تم خود کو مصطفیٰ کی طرح کہتے ہو؟ ارے کبھی اپنے کلمے پر غور کیا؟ تمہارا کلمہ مصطفیٰ کے کلمے کی طرح نہیں۔ مصطفیٰ کریم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ، تم کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تمہاری نماز مصطفیٰ کریم کی نماز کی طرح نہیں، تمہاری عبادت مصطفیٰ کریم کی عبادت کی طرح نہیں۔ تم پر 5 نمازیں فرض، مصطفیٰ کریم کے لیے فرمایا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، مصطفیٰ کریم 6 نمازیں پڑھیں۔ تمہاری نماز مصطفیٰ کریم کی نماز کی طرح نہیں، تمہارے روزے مصطفیٰ کریم کے روزے کی طرح نہیں۔ تم روزہ رکھتے ہو، سحری کرتے ہو، افطاری کرتے ہو، مصطفیٰ کریم جب صوم وصال رکھتے ہیں نہ سحری ہے نہ افطاری ہے، متواتر روزے رکھ رہے ہیں، صحابہ نقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مصطفیٰ فرماتے ہیں اے صحابہ ایسا نہ کرو، صحابہ عرض کرتے ہیں انک تواصل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ بھی تو صوم وصال رکھتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں لست مثلکم، میں تمہاری طرح نہیں، تم میری طرح نہیں، ایکم مثلی، کون ہے تم میں میری طرح، کون ہے تم میں میری طرح؟ میرے آقا کے روزے کی طرح تیرا روزہ نہیں، میرے آقا کی نماز کی طرح تیری نماز نہیں، میرے آقا کے کلمے کی طرح تیرا کلمہ نہیں۔ امام ابن عابدین شامی کتاب الزکوٰۃ کی ابتدا میں بیان فرماتے ہیں میرے آقا پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں تھی، میرے آقا پر زکوٰۃ فرض نہیں، تو زکوٰۃ دیتا ہے، تیرے ارکان اسلام 5، مصطفیٰ کریم کے ارکان اسلام 4، تیرا کلمہ مصطفیٰ کے کلمے کی طرح نہیں، تیری نماز مصطفیٰ کی نماز کی طرح نہیں، تیرا روزہ آقا کے روزے کی طرح نہیں، تیری زکوٰۃ آقا کی زکوٰۃ کی طرح نہیں۔ تو آؤ اور اس حقیقت کو بیان کریں اور ہاتھ بلند کر کے پورے عالم تک یہ پیغام پہنچا دیں۔ یہ میڈیا والے لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ پیغام پورے عالم میں نشر کیا جائے گا تاکہ لوگوں کو اس حقیقت کا علم ہو جائے کہ جو آقا کے گستاخ ہیں وہ اور لوگ ہیں، یہ اور لوگ ہیں، وہ اور لوگ ہیں، یہ اور لوگ ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے اعلان کرو گے نا، میں کہوں گا کہاں میں اور تو، آپ کہیں گے کہاں مصطفیٰ، میں کہوں گا کہاں میں اور تو، آپ کہیں گے کہاں مصطفیٰ، کہاں مصطفیٰ، کہاں مصطفیٰ۔ 3 مرتبہ کہنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، جب تک آپ کے ہاتھ نہیں اٹھیں گے میں بولتا جاؤں گا، دیکھوں گا کس میں کتنی جرت ہے۔ اگر کوئی ہچکچاہٹ محسوس کر رہا ہے، میں جانتا ہوں غیر نظریاتی لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، کچھ سوالات لے کر بھی آئے ہیں، کچھ باتیں پوچھنا بھی چاہتے ہیں، لیکن میں بھی آج حد امتیاز، حد فاصل دیکھنا چاہتا ہوں، ان میں اور تم میں فرق کون ہے؟ ہاتھ بلند کر کے کہو گے نا، کہو گے نا؟ میں کہتا ہوں کہاں میں اور تو، کہو کہاں مصطفیٰ، کہاں میں اور تو، کہاں میں اور تو، کہاں میں اور تو،
صلی اللہ علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم صلی اللہ علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم صلی اللہ علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم. آخر کس طرح تم خود کو مصطفیٰ کی طرح کہتے ہو؟ بتاؤ نا مجھے، آخر کس حیثیت سے تم مصطفیٰ کریم کی طرح ہو؟ تم اپنی ذات کو نہیں دیکھتے؟ تم بڑی رعونت سے کہہ دیتے ہو مصطفیٰ نے بھی نکاح کیا، ہم نے بھی نکاح کیا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اولاد تھی، ہماری بھی اولاد ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زوجہ تھی، ہماری بھی زوجہ ہے، ان کی بھی ازواج مطہرات ہیں. تم نے شاید قرآن نہیں پڑھا، تمہاری زوجہ کے لیے قرآن کریم میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، لیکن مصطفیٰ کریم کی ازواج مطہرات کے لیے سورہ احزاب میں فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، ہے میرے محبوب کی ازواج مطہرات تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. میں کہتا ہوں اگر مصطفیٰ کی ازواج مطہرات عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، اگر مصطفیٰ کریم کی ازواج مطہرات عام بشروں کی طرح نہیں ہیں، تو مصطفیٰ عام بشروں کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو نے کہہ دیا ہم مصطفیٰ کریم کی طرح، میری بھی اولاد، ان کی بھی اولاد. کیا تیری اولاد کے لیے کوئی قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے؟ مصطفیٰ کریم کے گھرانے کے لیے رب فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. رب تو گواہیاں دے رہا ہے ان کی پاکی کی قرآن میں، اور اعلیٰ حضرت نے بھی فرما دیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. نہ تیری زوجہ مصطفیٰ کے ازواج مطہرات کی طرح، نہ تیرا گھرانہ مصطفیٰ کے گھرانے کی طرح. تو اپنی ذات کو دیکھ، آخر مجھے کسی طرح سمجھانے کی کوشش کر، مجھے بتا دے، سمجھا مجھے کہ تو آخر کس طرح مصطفیٰ کی طرح ہے. ارے تو تھوک کے دیکھ، تھوک کے دیکھ، تیرے تھوک کو دیکھتے ہیں. ارے تیرے تھوک پر کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہیں ہے، تیرے تھوک پر کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہیں ہے. سعد بن معاذ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، زخمی ہو جاتے ہیں، جسم زخمی ہو جاتا ہے. میرے آقا کے لعاب دہن کو، میرے آقا کے لعاب دہن کو، میرے آقا کے مبارک تھوک کو اپنے جسم پر ملتے ہیں، زخم ختم ہو جاتا ہے. ان کے تھوک میں شفا ہے، تیرے تھوک پہ کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہیں. آخر تو کس طرح کہتا ہے کہ تو مصطفیٰ کریم کی طرح ہے؟ آخر تو کس طرح دعویٰ کرتا ہے کہ تجھ میں اور آقا میں کوئی فرق نہیں؟ اور پھر تو اپنے ناک کی رطوبت کو دیکھ لے، اپنی بلغم کو دیکھ لے، لعاب دہن کو دیکھ لے. تو ناک کی رطوبت کو تھوک کر دیکھ، اپنی بلغم تھوک کر دیکھ. لوگ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کراہت محسوس کرتے ہیں، نفرت محسوس کرتے ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک مبارک کی رطوبت بخاری تو نے بھی پڑھی ہے، بخاری میں نے بھی پڑھی ہے، لیکن تجھے آج کنز الہدیٰ کے مجمع میں صحیح بخاری سکھاؤں، آج تجھے بتاؤں صحیح بخاری کیا ہے. کبھی کاش تو نے عشق کی اینک لگا کے صحیح بخاری کا مطالعہ کیا ہوتا. عن المسور ابن مخرمہ ومروان رضی اللہ تعالی عنہما قال ان عروة جعل يرمق اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نوهامة الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده واذا امرهم ابتدروا امره واذا تودع كادوا يقتتلون على وضوئه صلى الله عليه وسلم. صحیح بخاری میں عروہ کہتے ہیں کہ جب بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے، جب بھی میں مصطفیٰ کریم کو دیکھتا، مصطفیٰ کریم اپنا لعاب دہن پھینکتے، مصطفیٰ کریم اپنے ناک مبارک کی رطوبت پھینکتے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان میرے آقا کے ناک کی رطوبت کو اپنے ہاتھوں میں لیتے، اپنے چہرے پہ مر لیا کرتے، اپنے جسم پہ مر لیا کرتے. تیرے ناک کی گندگی ہے، مصطفیٰ کے ناک سے بھی نور نکلتا ہے، مصطفیٰ کے ناک سے بھی نور نکلتا ہے. پھر بھی تو کہتا ہے کہ تو مصطفیٰ کی طرح، پھر بھی تو کہتا ہے ہم میں اور مصطفیٰ میں فرق نہیں، ہم مصطفیٰ کی طرح. ارے تو اپنے پسینے پہ غور کر لے، اپنے پسینے پہ غور کر لے، دیکھ لے اپنا پسینہ، تیرے جسم سے پسینہ نکلتا ہے، تیرے قریب سے کوئی گزرنے کے لیے تیار نہیں، تیرے قریب سے کوئی گزرنے کے لیے تیار نہیں. کیوں نہیں؟ بدبو آتی ہے، بدبو آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ، کاش کہ تو نے بخاری پڑھی ہوتی، کاش کہ تو نے بخاری کسی عاشق رسول سے پڑھی ہوتی. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ تو کیا جانے کیا ہے. ام سلیم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ایک بوتل میں جمع کر رہی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کھولتے ہیں، فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں ما تصنعین یا ام سلیم، ہے ام سلیم کیا کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے. ام سلیم عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرجو برکتہ لسبیاننا قال اصبتی. ام سلیم کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مبارک پسینے سے اپنے بچوں کے لیے برکت حاصل کر رہی ہیں. آپ کے پسینے سے بچوں کے لیے برکت حاصل کر رہی ہوں. ان کا پسینہ برکت، ان کا پسینہ معطر و معمبر کر دے آب و ہوا کو. تو کہتا ہے تو مصطفیٰ کی طرح، تیرے پسینے کو کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں. تیرے جسم کے اندر جو خوراک جاتی ہے غلاظت بن کے نکلتی ہے، بدبو پھیلاتی ہے. لیکن عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انك تأتي الخلاء فلا نرى شيئا من الاذى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا نجد رائحة المسك. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ جب بیت الخلاء تشریف لے جاتے ہیں، ہم کبھی کبھی، عائشہ فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں، ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں آقا کچھ نظر نہیں آتا، فقط کستوری کی خوشبو پھیلی ہوئی ہوتی ہے.
تیرے جسم کے اندر غذا جائے بدبو بن کے باہر نکلے بدبو پھیلائے مصطفیٰ کریم کے جسم کے اندر غذا جائے کستوری کی مشک آئے کستوری کی خوشبو آئے آب و ہوا معطر و معمر ہو جائے. میں کہتا ہوں تیرا جسم مصطفیٰ کے جسم کی طرح نہیں. اپنے خون پہ کبھی غور کیا ہے تو نے؟ اپنے خون پہ کبھی غور کیا ہے تو نے؟ اپنے خون کو دیکھا ہے؟ نجاست غلیظہ ہے تیرا خون. تیرا خون کیا ہے؟ نجاست غلیظہ ہے. کسی کپڑے پہ لگ جائے اس کپڑے کو پہن کے نماز نہیں ادا کی جا سکتی نماز نہیں پڑھی جا سکتی. یہ تیرا خون ہے. کوئی تیرا خون پینے کے لیے تیار نہیں. تیرے خون کا کوئی پیاسا نہیں. ہاں گستاخ رسول ہے تو تیرے خون کے پیاسے بہت ہوں گے اس معنی میں تو بہت ہوں گے لیکن کوئی تیرے خون کو پینے والا نہیں ہوگا. اس معنی میں تیرے خون کے پیاسے بہت ہوں گے لیکن کوئی تیرے خون کو پینے والا نہیں ہوگا. عبداللہ بن زبیر نے میرے آقا کا خون پی لیا تھا. سعید بن ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جناب مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کے جسم اطہر پر زخم دیکھا فوراً زخم چوس لیا. آقا کا زخم چوس لیا. آقا کا خون پی لیا. آقا کا خون پیا. صحابہ دیکھ رہے ہیں یہ کیا کریں گے؟ خون کو تھوکیں گے کہاں؟ دیکھ رہے ہیں کیا زمین پر تھوکیں گے؟ کہاں تھوکیں گے؟ پوچھا ہے صحابی خون کہاں تھوکو گے؟ کہا یہ خون مصطفیٰ ہے اسے زمین پر نہیں گرنے دوں گے. کہا کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ کہا کروں گا کیا نگل لیا ہے پی لیا ہے. میرے آقا نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اسے دیکھ لے. جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اسے دیکھ لے. کوئی تیرا خون پیے حرام کرے گناہ کرے خدا ناراض ہو رب ناراض ہو اللہ ناراض ہو جہنم میں جائے. کوئی مصطفیٰ کا خون پیے جنت میں موجیں کرے. تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہاں میں اور تو کہاں مصطفیٰ. نہیں ابھی میں جاری رکھتا ہوں. کہاں میں اور تو ہاتھ اٹھا کے کہیں کہاں میں اور تو کہاں میں اور تو کہاں میں اور تو صلی اللہ علیہ محمد النبی امی وعلی آلہ وسلم. کچھ تجھ سے بھی پیار کے مدعی ہوں گے نا. لوگ کہتے ہوں گے ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں لیکن کیا مصطفیٰ کے عاشقوں کا حال دیکھا ہے؟ عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوتا ہے کہ چراغ نبوت قبر انور میں قیام پذیر ہو چکے ہیں میرے آقا کا وصال ہو چکا ہے. عبداللہ بن زید انصاری کون ہے؟ یہ صحابی مستجاب الدعوات ہیں عاشقوں کے سردار ہیں آقا کے بہت بڑے عاشق ہیں. اپنی آنکھوں سے انہیں بڑا پیار تھا اپنی آنکھوں سے بہت محبت کیا کرتے تھے. پوچھنے والے پوچھتے آنکھوں سے کیوں محبت ہے؟ کہتے عرض کرتے بیان فرماتے آنکھوں سے فقط اسی لیے محبت ہے کہ ان آنکھوں سے چہرہ ودھا دیکھتا ہوں ان آنکھوں سے چہرہ مصطفیٰ دیکھتا ہوں. جب عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا کہ میرے آقا وصال فرما چکے ہیں یہ خیال گزرا اب یہ آنکھیں کس کام کی اب یہ آنکھیں کس کام کی اب ان آنکھوں کا کیا کرنا. ارے یہی تو ان آنکھوں کا فائدہ یہی تھا ان آنکھوں کا مقصد ہی یہی تھا. یہ آنکھیں آقا کا چہرہ دکھاتی تھی آقا کا دیدار کراتی تھی. اسی وقت دستے دعا بلند کیے بارگاہ خداوندی میں ملتجی ہوتے ہیں میرے اللہ میری آنکھوں کا نور لے لے کاش کہ میں اندھا ہو جاؤں. دعا کرتے ہیں مولا مجھے نبینا کر دے. ان کی دعا تھی مستجاب الدعوات تھے. تیری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی. دعا کرتے ہیں کہ مولا میں نابینا ہو جاؤں. آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے نابینا ہو جاتے ہیں. آقا سے اتنا پیار کہ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. لوگ تجھے کہتے ہیں کہ تجھ سے محبت ہے. کیا ایسے محبت کرنے والے ہیں تیرے؟ کیا ایسے محبت کرنے والے ہیں تیرے؟ جب خیبر فتح ہوا نا تو ایک دراز گوش ایک گدا میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دراز گوش ایک گدا آقا کی بارگاہ میں آقا سے کلام کرتا ہے آقا سے گفتگو کر رہا ہے. تو کہتا ہے آقا کو فقط عربی آتی ہے عربی کے علاوہ آقا کو کوئی زبان نہیں آتی. میں کہتا ہوں انسانوں کی زبانیں تو کجا آقا تو حیوانوں کی زبانیں بھی جانتے ہیں. آقا تو نباتات کی زبانیں بھی جانتے ہیں. آقا تو جمادات کی زبانیں بھی جانتے ہیں. آقا تو شجرات کی زبانیں بھی جانتے ہیں. آقا ہر زبان جانتے ہیں. لیکن تو نے آقا کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں. آقا کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. وہ جناب وہ دراز گوش آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میری نسل کے 70 ہمار ایسے ہو گزرے ہیں جن پر انبیاء نے سواری کی. آقا میری دل میں بھی تمنائیں مچل رہی ہیں. میری بھی ایک آرزو ہے کہ کاش کملی والا مجھ پر سوار ہو جائے. آقا میری بھی ایک تمنا ہے. وہ گدا ہے دراز گوش ہے تمنا کا اظہار کر رہا ہے. آقا نے اپنی غلامی میں قبول فرما لیا. آقا نے پیار سے اس کا ایک نام رکھا یافور نام رکھا. لوگ گدا کہتے ہیں میں جناب یافور کہتا ہوں. اور جناب یافور کا مقام کیا ہے؟ جناب یافور کا مقام کیا ہے؟ جب آقا کی غلامی آگے آقا ان پر سواری بھی کرتے سوار بھی ہوتے پیغام رسائی کا کام بھی کرتے اور
اور وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد بن گئے. جناب یافور آقا کے قاصد بن گئے, آقا کا پیغام پہنچایا کرتے تھے. جب بھی آقا کسی صحابی کو طلب کرتے, جناب یافور طیبہ کی گلیوں میں گھومتے گھومتے آقا کا پیغام لے کے طیبہ کی گلیوں میں جھومتے جھومتے صحابہ کے دروازوں پر جاتے, اپنا سر صحابہ کے دروازوں پر مارتے, دستک دیتے. صحابی جب گھر سے نکلتا, دروازہ کھولتا, جناب یافور کو دیکھ کر سمجھ جاتا مدینے والے کا بلاوا آیا ہے, آقا کا بلاوا آیا ہے. پیغام رسائی کا بھی کام کرتے, آقا کے دیوانے تھے, آقا کے عاشق تھے جناب یافور. جب جناب یافور کو خبر پہنچی کہ آقا کا وصال ہو گیا ہے, جب جناب یافور کو خبر پہنچی کہ آقا کا انتقال ہو گیا ہے, جناب یافور نے کیا کیا جانتے ہو؟ جناب یافور نے کیا کیا؟ کہا اب خاک ہے اس زندگی پر, اس زندگی کا کیا کرنا, ایک کنویں میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی, خودکشی کر لی. کہا اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں, کاش ہمیں بھی جناب یافور کا عشق مل جائے, کاش ہمیں بھی وہ تڑپ مل جائے, کاش ہمیں بھی وہ وارفتگی مل جائے, وہ دیوانگی مل جائے, کاش ہمارے دل میں بھی یہ تمنائیں مچلنا شروع ہو جائیں جو عشق صحابہ کو اللہ نے عطا فرمایا تھا. کاش ہمیں اس عشق کی ایک چنگاری نصیب ہو جائے اور ہم بھی کہیں کہ ہار تھیواں تنڈے گل داوے ماہی نی میں اصلوں دور نہ تھیواں یا تنڈے پیراں دی تھیواں جتی نت قدماں ہیٹ مدیواں اجز نیاز ہے مٹی ساڈی نت باندی یار صدیواں یار فریدا تے دل بردا نی میں ویکھ ویکھ کے جیواں. یار فریدا مکتے دل بردا نی میں ویکھ ویکھ کے جیواں. کاش ہمیں یہ محبت مل جائے, آقا کی رفاقت کی تمنا پیدا ہو جائے. میں پھر پوچھنا چاہتا ہوں, بتاؤ مجھے آخر کس حیثیت سے تم کہتے ہو کہ تم مصطفیٰ کریم کی طرح ہو؟ کیا تمہاری آنکھیں مصطفیٰ کریم کی طرح ہیں؟ کیا تمہاری زبان مصطفیٰ کریم کی طرح ہے؟ تو سن لو, ترمذی کی حدیث ہے, میرے آقا نے فرمایا انی ارا ما لا ترون, ہے صحابہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. فرمایا انی اسمع ما لا تسمعون, میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. بخاری کی حدیث ہے, میرے آقا نے فرمایا ہے صحابہ مت سمجھنا کہ میں سامنے دیکھ رہا ہوں, جس طرح سامنے دیکھ رہا ہوں عین اسی طرح پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں. فتح الباری میں ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا کہ جناب جبریل امین علیہ السلام نے جب میرے آقا کا قلب اطہر دیکھا تو دیکھتے ہیں قلب صدید فیہ عینانی تبصرانی وعذنانی تسمعانی. جناب جبریل امین علیہ السلام نے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل کو دیکھا تو دیکھتے ہیں کہ آقا کے دل میں بھی دو آنکھیں ہیں, آقا کے دل میں بھی دو کان ہیں. تیری دو آنکھیں, تیرے دو کان, آقا کی چار آنکھیں, چار کان, پھر بھی کہتا ہے تو مصطفیٰ کی طرح ہے. پھر بھی کہتا ہے تیری آنکھیں مصطفیٰ کریم کی آنکھوں کی طرح نہیں, تیری ادائیں مصطفیٰ کریم کی اداؤں کی طرح نہیں. تو کہتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو دیکھ لے, تو اٹھانا انگلی, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. وہ انگلی اٹھاتے ہیں, چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے, چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. تو پھر بھی کہتا ہے تو مصطفیٰ کریم کی طرح ہے. وہ ہاتھ اٹھائیں, ڈوبا سورج افق پر لوٹ آئے. پھر تو اٹھا کے دیکھنا, تو کسی جنگل بیابان میں ہو, اکیلا ہو, پانی کی تڑپ ہو, پانی کی ضرورت ہو, تو لوگوں کے دروازوں پر دستک دے دے کے مر جائے, تجھے پانی نہ ملے. مصطفیٰ کریم کو پانی کی ضرورت ہو, مصطفیٰ کریم کے صحابہ کو پانی کی ضرورت ہو. صحیح بخاری کی روایت ہے, صحابہ ہیں, میرے آقا ہیں, صحابہ کو پیاس لگتی ہے, پانی کم پڑ جاتا ہے, میرے آقا کی انگلیوں سے پانی کے فوارے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. تیرا ہاتھ میرے آقا کی ہاتھ کی طرح نہیں. اور پھر تو کہتا ہے وہ نور نہیں ہے, تو اپنا ہاتھ کسی چراغ پر رکھ کے دیکھ, اپنے ہاتھ کو کسی چراغ پہ رکھ کے دیکھ, وہ چراغ کی روشنی ختم ہو جائے گی. روشنی تھی پہلے, اندھیرا پھیل جائے گا. تیرا ہاتھ کسی چراغ پر آتا ہے تو چراغ کی روشنی ختم ہو جاتی ہے. اور مصطفیٰ کریم کا ہاتھ, دو صحابی رات کی تاریکی میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں ہیں. رات میں تاریکی ہے, بہت زیادہ اندھیرا ہے, رات بیت جاتی ہے. صحابہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوتے ہیں, آقا سے دور ہوتے ہیں. رات کی تاریکی میں دونوں صحابہ کے ہاتھوں میں دو چھڑیاں ہیں. آقا کے ہاتھ کا فیض دیکھنا چاہتا ہے, اس نور کے ہاتھ کا فیض دیکھنا چاہتا ہے. میرے آقا کے ہاتھ کا فیض جاری ہوتا ہے, آقا کے نورانی ہاتھ کا فیض جاری ہوتا ہے. وہ چھڑی نور بن جاتی ہے, وہ چھڑی نور بن جاتی ہے. اس چھڑی کے نور کو دیکھ کے صحابہ سفر اختیار کرتے ہیں, راستوں کا تعین کرتے ہیں. اور جب ایک صحابی دوسرے صحابی سے جدا ہوتا ہے, اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی, دوسرے کے ہاتھ میں چھڑی تھی, نور مصطفیٰ کی برکت دیکھنا چاہتا ہے. ایک چھڑی کا نور دوسری چھڑی کو مل گیا, صحابہ جدا ہو گئے, دونوں چھڑیاں نور بن گئی. ارے جن کے ہاتھ کے نور میں اتنی طاقت ہے, ان کی ذات کو تو نور نہیں مانتا, تو کہتا ہے وہ نور نہیں ہے, اور تو کہتا ہے تیرا ہاتھ ان کے ہاتھ کی طرح ہے. میں نے ابتدا میں کہا تھا نا, یہ جو نوجوان کہتے ہیں ارے یہ کیا ہے, یہ کیا محبت ہے, یہ کیا دیوانگی ہے, طیبہ کی کھجور, طیبہ کا پھل, طیبہ کی تسبیحات, خاک طیبہ, یہ کیا ہے, چومتے ہو, ہاتھوں میں لگاتے ہو, مس کرتے ہو, جسم پر ملتے ہو, یہ کیا ہے, یہ بدعات کہاں سے آ گئی ہیں؟ یہ بدعات نہیں ہے, یہ ہم نے صحابہ سے سیکھا ہے, یہ ہم نے تابعین سے سیکھا ہے, یہ ادائیں ہم نے تابعین سے سیکھی ہیں, یہ ادائیں ہم نے سلف الصالحین سے سیکھی ہیں. اور ذرا غور کرنا, اس
بات کو بھی سمجھ لینا. حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, ان کے شیخ ہیں, مسند ابو یعلا کی روایت ہے, میرے راویوں پر جرح کرنا چاہتے ہو تو کر کے دیکھ لینا, میں چیلنج کرتا ہوں, آؤ راویوں پر جرح کر کے دیکھو. مسند ابو یعلا کی حدیث ہے, جناب ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, میرے شیخ ہیں انس بن مالک ہیں, جب کبھی میں انس بن مالک کو ملتا نا, جب کبھی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرتا, فآخذ بیدیہ, میں ان کے ہاتھ پکڑ لیتا, میں ان کے ہاتھ پکڑ لیتا. تم کہتے ہو نا پیر کے ہاتھ کیوں چومتے ہو, شیخ کے ہاتھ کیوں چومتے ہو, یہ کہاں سے بدعات لی ہیں؟ فرمایا میں ان کے ہاتھ پکڑ لیتا, ہاتھ پکڑ لیتا اور پھر کہتا ہاتین الیدین اللتین مسطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ارے میں قربان جاؤں ان ہاتھوں پر, میں صدقے جاؤں ان ہاتھوں پر, یہ وہ پیارے ہاتھ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کے ہاتھوں کو چھوا تھا. فرماتے ہیں کبھی کبھی جب محبت عروج پر ہوتی, جب عشق اپنے جوبن پر ہوتا, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کو چوم لیتا, ان کی آنکھوں کو چوم لیتا. مسند ابو یعلا کی روایت کہ میں ان کی آنکھوں کو چوم لیتا اور آنکھوں کو چومتے ہوئے کہتا بی ابی ہاتین العینین اللتین رأتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ارے قربان جاؤں میرے ماں باپ قربان ان پیاری آنکھوں پر, ان پیارے نینوں پر, یہ وہ پیاری آنکھیں ہیں جنہوں نے کونین کے والی کا حسین چہرہ دیکھا تھا. جنہ اکھاں دل بر ڈٹھا او اکھاں تک لیاں, تو ملیا تے سجن بھی ملیا ہن آساں لگ پیاں. تم کہتے ہو کیوں چومتے ہو, طیبہ کے زائرین کی آنکھیں کیوں چومتے ہو, مدینہ المنورہ سے آنے والوں کی آنکھیں کیوں چومتے ہو. ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور تابعی ہیں, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ایک سیب دیتے ہیں, ایک سیب دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ طیبہ کی کھجوروں سے پیار کیوں ہے تمہیں, طیبہ کی تسبیحات سے پیار کیوں ہے تمہیں. میں کہتا ہوں اہل سنت کا ہر عمل, اہل سنت کا ہر عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت ہے, صحابہ کی سنت سے ثابت ہے. جو بات پوچھو گے دلیل دوں گا, قرآن سے دوں گا, حدیث سے دوں گا, اقوال صحابہ سے دوں گا, سلف الصالحین کی آراء سے دوں گا. ابو العالیہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, آپ انہیں ایک سیب دیتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ایک سیب دیتے ہیں, ایک سیب عنایت فرماتے ہیں. انس بن مالک کے ہاتھ سے جناب ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیب وصول کرتے ہیں, دیکھتے ہیں سیب کو, چومتے ہیں سیب کو, سیب کو چومتے ہیں, چومتے ہیں, پھر منہ پر ملتے ہیں, پھر منہ پر ملتے ہیں, پھر جسم پر ملتے ہیں, پھر فرماتے ہیں تفاحۃ مست کفن نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ارے یہ کیسا پیارا سیب ہے, اس نے اس ہاتھ کو چھوا ہے جس ہاتھ نے مصطفیٰ کے ہاتھ کو چھوا تھا. ہے کوئی ایسا پیار کرنے والا, ہے کوئی تجھ سے ایسی محبت کرنے والا, ہے کوئی تیرا کوئی عاشق ایسا, تیرے ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ کی طرح نہیں, تیری انگلیاں مصطفیٰ کی انگلیوں کی طرح نہیں, تیرا جسم مصطفیٰ کے جسم کی طرح نہیں, پھر بھی کہتا ہے وہ ہماری طرح. تیرا جسم کثیف ہے, سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں, ان کا جسم ایسا لطیف ہے, سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں, جسم سے گزر جاتی ہیں, سایہ بنتا ہی نہیں, تو پھر بھی کہتا ہے تو مصطفیٰ کی طرح ہے. تیرے پاؤں مصطفیٰ کی طرح ہیں, تو اپنے پاؤں کو مصطفیٰ کے پاؤں کی طرح سمجھتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پر تشریف لے جاتے ہیں, احد پر تشریف لے جاتے ہیں, اور ساتھ میرے آقا کے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمر فاروق ہیں, عثمان غنی ہیں. احد پر کپ کپی تاری ہوتی ہے, کچھ نے کہا احد کو وجد آ جاتا ہے, آقا کو دیکھ کر وجد میں آ جاتا ہے. میرے آقا ایڑی مارتے ہیں, اے احد رک جا, تجھ پر ایک نبی اور 2 شہید اور 1 صدیق ہے. احد میرے آقا کی اطاعت کرتا ہے, میرے آقا کے پاؤں کی ایڑی کے حکم پر عمل کرتا ہے. میں کہتا ہوں پاکستان میں بھی زلزلے آتے ہیں نا, لے جا اپنے 4 مولویوں کو, کہہ دے جا جب زلزلہ آئے نا, کہہ زمین کو, ہے زمین تجھ پر نبی کو بشر کہنے والے 4 مولوی کھڑے ہیں, ہم بھی ایڑی مارتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا تیرے پاؤں میں وہ تاثیر ہے کہ نہیں, کیا تیرے پاؤں میں وہ اثر ہے کہ نہیں. ارے تیرا پاؤں مصطفیٰ کریم کے پاؤں کی طرح نہیں, تو پھر بھی کہتا ہے تو مصطفیٰ کریم کی طرح ہے. تو پاؤں اٹھانا, پاؤں اٹھا زمین سے, دیکھتے ہیں تیرا پاؤں تجھے کہاں لے جاتا ہے. زمین کی کشش ثقل تجھے زمین پر گرا دے گی, زمین کی گریوٹی تجھے زمین پر گرا دے گی. مصطفیٰ کریم پاؤں اٹھاتے ہیں, مصطفیٰ کریم پاؤں اٹھاتے ہیں, 7 آسمانوں کو چیرتے ہوئے, سدرۃ المنتہا سے گزرتے ہوئے, مقام کعبہ قوسین فاو ادنیٰ پر پہنچ جاتے ہیں. تو سفر پر جاتا ہے, تو سفر پر جاتا ہے, ایئرپورٹوں کے چکر, ایئرپورٹوں کے دھکے کھاتا ہے, جہاز تلاش کرتا ہے, لیکن میرے مصطفیٰ کریم جب پرواز کرتے ہیں تو ان کی پرواز سے آسمان سے نورانی جہاز براق کی صورت میں آتا ہے. تو پھر بھی کہتا ہے تو مصطفیٰ کریم کی طرح, ارے عقل کے ناخن لے, کچھ تو عقل کی بات کر, تو کیسے مصطفیٰ کریم کی طرح ہو سکتا ہے. تیرے ہاتھ ان کے ہاتھ کی طرح نہیں, تیرے پاؤں ان کے پاؤں کی طرح نہیں, تیری زبان ان کی زبان کی طرح نہیں. ان کی زبان کا تذکرہ تو رب قرآن میں کرتا ہے, فرمایا فَإِنَّهُ يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ, ان کی آنکھوں کا تذکرہ رب قرآن میں کرتا ہے.
वला तमुद्दुन्ना अला ऐनैक, उनके दिल का तज़किरा रब कुरान में करता है। नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक, उनके सीने का तज़किरा रब कुरान में करता है। अलम नशरह लका सदरक, उनकी कमर का तज़किरा रब कुरान में करता है। अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द दहरक, रब महबूब के जिस्म के आज़ा का तज़किरा कुरान में करता है। उनकी आंखों का तज़किरा रब कुरान में करे, उनके चेहरे का तज़किरा रब कुरान में करे। फरमाए कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, मेरे महबूब की अज़मतों के तज़किरे, जिस्म के आज़ा के तज़किरे रब कुरान में करे। तो फिर भी कहता है तू मुस्तफ़ा की तरह है। मैं कहता हूँ अब फिर एक मर्तबा फिर कह देना, कहाँ मैं और तू, 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 कहाँ मुस्तफ़ा, कहाँ मैं और तू, कहाँ मुज्तबा, कहाँ मैं और तू, कहाँ कौनैन के वाली, कहाँ मैं और तू, कहाँ खिसरवे खूबा, कहाँ मैं और तू, कहाँ सयाहे लामकां, कहाँ मैं और तू, कहाँ नाज़िशे हर दो जहां, कहाँ मैं और तू, कहाँ चारा साजे दर्दमंदा, कहाँ मैं और तू, कहाँ फ़ख्रे रसूला, कहाँ मैं और तू, कहाँ जाने कायनात, कहाँ मैं और तू, कहाँ जाने कायनात, कहाँ मैं और तू, कहाँ कौनैन के वाली, कहाँ मैं और तू, कहाँ मिस्दाक़े लौला कलमा खलक़तु दुनिया, कहाँ मैं और तू, कहाँ मिस्दाक़े लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, कहाँ मैं और तू, कहाँ मिस्दाक़े लौला कलमा खलक़तुल आलम, कहाँ मैं और तू, और कहाँ वो कि अगर वो न होते ज़मीन न होती, वो न होते आसमान न होते, वो न होते ये चांद तारे न होते, वो न होते ये शम्सो कमर न होते, वो न होते ये सैयारे न होते, अगर वो न होते ये लहलहाते सरसब्ज़ दरख्त न होते, वो न होते इन ज़मस्तानी हवाओं की सरसराहट न होती, वो न होते ये चमक दमक न होती, वो न होते ये रोशनियाँ न होती, वो न होते जमादात न होते, वो न होते नबातात न होते, वो न होते शजरात न होते, वो न होते कुछ न होता, वो न होते कुछ न होता, तू न होता सब कुछ होता। क्या सुना आपने? वो न होते कुछ न होता, तू न होता सब कुछ होता। अरे अगर तेरा होना उनके होने की तरह नहीं है तो तू उनकी तरह कैसे हो सकता है? तू चलता है, तेरे चलने से किसी की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता, तू ठहरता है, रुकता है, तेरे रुकने से कोई असर नहीं पड़ता, तू मुस्कुराए कुछ नहीं होता, तुझे गुस्सा आए कुछ नहीं होता, तू आंख बंद करे कुछ नहीं होता, तू आंख खोले कुछ नहीं होता। मदीने वाला चलता है तो दरियाओं को रवानियां मिल जाती हैं, मेरे आका ठहरते हैं तो पहाड़ों को ठहराव मिल जाता है, मेरे आका मुस्कुराते हैं तो कलियों को मुस्कुराना आ जाता है, मेरे आका मुस्कुराते हैं तो कलियों को मुस्कुराना आ जाता है। उन्हें गुस्सा आए आसमां सुर्ख हो जाए, कमली वाला आंखें बंद करे रात को अंधेरा मिल जाए, मुझे कहने दीजिए मदीने वाला आंखें खोले तो सुबह को सवेरा मिल जाए। अगर अर्ज़ समा की महफिल में लौलाक लम्हा का शोर न हो, ये नूर न हो सैयारों में, ये रंग न हो गुलजारों में, होना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, तुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। व्यूवर्स, सुन्नी इस्लामिक फैक्ट चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ मिलते रहे।